جی بسم اللہ الرحمن الرحیم باب حد القذفی۔ حد شرب کے بعد حد قذف کو ذکر کیا ہے کیونکہ شراب پینے والے کا جرم یقینی ہوتا ہے، برخلاف قاذف جو ہے تہمت لگانے والا۔ یہ قذف اور تہمت جو ہوتی ہے یہ خبر ایسی ہوتی ہے جو سچی بھی ہو سکتی ہے اور جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، اس لیے حد قذف کی جو مار ہے نا یہ شرب سے کم ہے۔ تو لضعف فی ثبوت حد القذفی، کیونکہ حد قذف کے ثبوت میں کمزوری ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے یکون صادقا فی نسبت الی الزنا، شاید ہو سکتا ہے کہ بندہ جو کہہ رہا ہے کہ فلاں نے زنا کیا ہے تو وہ اس میں سچا ہو، لیکن لیکن وہ گواہ اس کے پاس نہیں ہے، اس کے پاس کوئی اور گواہ نہیں ہے، خود اس نے دیکھا ہے لیکن وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس بات میں سچا ہو، تو اس لیے فلا یکون قذفا، اس کی یہ بات قذف نہیں ہوگی۔ اگر وہ سچ بول رہا ہے تو بندوں کے بظاہر تو وہ گواہ کیونکہ پیش نہیں کر سکا، اس لیے وہ لوگوں کے ہاں تو مجرم ہے، لیکن اگر اس کے پاس گواہ نہیں تھے اور گناہ ہوتے اس نے دیکھا ہے تو پھر تو وہ سچا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ سچا ہے۔ اس لیے یہ جو جرم ہے یہ شراب پینے والے کا جرم یقینی ہوتا ہے، اور اس میں شک ہو سکتا ہے کہ سچا بھی ہو سکتا ہے نہیں بھی سچ ہو سکتا ہے، اس لیے یہ کم ہے، اس میں سزا بھی کم ہے، مارنے کے لحاظ سے نہیں کم ہے شراب کی حد سے۔ لغت میں قصب کا معنی ہوتا ہے پھینکنا، رمج، اور شریعت میں نسبت من احسن الی الزنا صریحا او دلالتا، کہ نسبت کرنا اس بندے کی جو احسن، جو پاک باز ہے، جو پاک ہے، اس کی نسبت کرنا زنا کی طرف صراحتاً یا دلالتاً، کسی پاک بندے کی طرف زنا کی نسبت کرنا، یعنی کہ اس نے زنا کیا ہے یا یہ زانی ہے، تو اس طرح کسی نے کہا یا کسی نے صراحتاً کہا تو صراحتاً کا مطلب کہ یہ کہا کہ یہ زانی ہے، اس نے زنا کیا یا میں نے اس کو زنا کرتے دیکھا ہے، اور دلالتاً یہ ہے کہ اس نے کہا کہ یہ اس کا بچہ ہے نا، یہ بچہ جو ہے نا اپنے باپ کا نہیں ہے، تو یہاں پہ اس نے واضح لفظ تو نہیں بولا لیکن دلالت اس کی اسی پر ہے کہ یہ اس کی ماں زانیہ ہے، جب اپنے باپ کا نہیں ہے تو مطلب اس کی ماں زانیہ ہے، تو یہ دلالتاً جو اس نے اس کی ماں پہ تہمت لگا دی، تو اس کو قذف کہا جاتا ہے۔ اسی پاک دامن مرد یا عورت کو زنا کی تہمت لگائی اور مقذوف نے حد کا مطالبہ کر دیا تو حاکم اس تہمت لگانے والے کو 80 کوڑے لگائے گا اگر وہ آزاد ہو۔ کسی بندے نے کسی محسن پاک دامن مرد کو، یا پاک دامن مطلب جس نے اب تک زنا کرنا جس کا ثابت نہیں ہوا، وہ ثابت کیسے ہونا تھا؟ اگر مثلا کسی کو عدالت نے کسی کو اس سے پہلے سزا دی ہے زنا کے جاری ہونے کی، اس نے پہلے زنا کیا اور اسے کوڑے لگے ہیں، مثلا سزا ہوئی ہے، اب وہ ایک دفعہ زانی ہونا اس کا ثابت ہو گیا، اس کو سزا لگی ہے، اس کو اگر کسی نے یہ کہا کہ تو زانی ہے یا تو نے زنا کیا ہے تو اس کو حد جاری نہیں ہوگی، لیکن حد جاری کس کو ہوگی؟ جس نے کسی مسلمان، کسی پاک دامن مرد کو یا عورت کو زنا کی صریح تہمت لگائی، صریح الفاظ میں، اور وہ جو جس کو تہمت لگائی گئی ہے مقذوف، قاذف یہ تہمت لگانے والا مقذوف، اس نے عدالت میں مطالبہ کر دیا حد کا کہ اسے حد لگائی جائے، اس نے مجھے تہمت لگائی ہے، تو حاکم اس حد لگانے والے کو 80 کوڑے لگائے گا اگر وہ آزاد ہوگا تو۔ جی کیا کہا ہے؟ تہمت لگانے والے کو 80 کوڑے حد لگائے گا۔ لقوله تعالی والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، یہاں رمی سے مراد، یرمون سے مراد کیا ہے؟ الرمی بالزنا بالاجماع، یہاں مراد زنا کی تہمت بالاجماع، اور نص میں اشارہ ہے اس کی طرف، وہ اشتراط 4 من الشہداء، اور اس میں ساتھ 4 گواہوں کی شرط ہے، وہ مختص بالزنا، کیونکہ قذف جو تہمت ہے نا وہ زنا کی ہوتی ہے، تو اس لیے 4 گواہ اس کو زنا کو ثابت کرنے کے لیے شرط ہے، نہیں ثابت کر سکا تو حد قذف لگے گی، اور 4 کی شرط لگانا ویشترط مطالبۃ المقذوف، اور مقذوف کا مطالبے کی شرط لگائی گئی ہے کیونکہ وہ اس کا حق ہے، من حیث دفع العار، کہ وہ اپنے آپ سے عار اور شرم کو دور کرے، جو اس کی بےزتی کی گئی ہے، جو اس کو یہ تہمت لگائی گئی ہے تو اس میں اس کی بےزتی ہوئی ہے، اسے عار لائق ہوئی ہے، چاہے اسے تہمت لگائی ہے یا اس کی ماں کو، اس کے باپ کو، یا اس کی بہن کو یا بیٹی کو، جس کی وجہ سے اسے عار لاحق ہوتی ہے، شرم آتی ہے اسے، تو اسے
وہ اپنے آپ سے اس آر کو دور کرنے کے لیے مطالبہ کر سکتا ہے، اس لیے وہ مطالبہ کرے گا تو حد جاری کی جائے گی۔ اگر مطالبہ اس نے نہیں کیا، جس کو تہمت لگائی اس نے مطالبہ نہیں کیا، اس کا مطلب ہے اسے حد جاری نہیں ہوگی تہمت لگانے والے کو۔ دو شرطیں لگائی تھیں کیا؟ ایک تو آزاد محسن ہو، اور محسن کی آگے یہاں پہ چوتھی لائن میں جا کے وضاحت کیا کہ محسن کون ہوتا ہے؟ جو آزاد عاقل بالغ مسلمان ہو اور اس نے کبھی اس کا زنا کرنا ثابت نہ ہو۔ عفیفاً عن فعل الزنا، پیچھے احسان اور رجم میں 7 چیزیں بیان کی تھی۔ رجم کس کو کیا جائے گا؟ جو محسن ہوگا اور اس نے زنا کیا ہوگا۔ اس میں کیا تھا؟ اس میں تھا کہ آزاد عاقل بالغ مسلمان ہو اور اس نے نکاح صحیح کیا ہو، اور نکاح صحیح کے بعد دخول بھی کیا ہو، اور وہ دونوں جو ہے مرد اور عورت محسن ہو، تو یعنی وہ خامد اور بیوی جو ہے دونوں محسن ہو، یعنی اس نے آزاد عورت سے نکاح کیا ہو اور اس کے ساتھ اس نے اس سے وطی بھی کی ہو، اور ان کا نکاح ابھی تک قائم بھی ہو، تو یہ شرط لگائی تھی اس کے لیے۔ تو یہاں پہ احسان کے لیے 5 شرطیں وہاں پہ 7 تھیں۔ محسن یہاں پہ سمجھ آ گیا کون ہے؟ مسلمان، عاقل بالغ آزاد اور عفیف عن فعل الزنا۔ جب تہمت لگائی بندے نے کسی محسن آدمی کو یا محسنہ عورت کو شرعی زنا کی اور مطالبہ کر دیا مقذوف نے حد کا، تو حد لگائے گا اس کو حاکم 80 کوڑے۔ آگے ان کان حرن، اگر وہ آزاد ہو، یعنی وہ تہمت لگانے والا اگر آزاد ہوگا تو۔ اگر یفرق علی اعضائی، یہ جو کوڑے مارے جائیں گے 80 کوڑے، تو یہ اس کے اعضاء پر تقسیم کر کے مارے جائیں گے، مختلف جگہوں پر، ایک جگہ پہ نہیں مارے جائیں گے۔ کیوں؟ لأن جمع فی موضع واحد یؤدی الی التلف، کیونکہ ایک جگہ پر کوڑوں کا جمع ہو جانا یہ اس کے عضو کو ضائع کر سکتا ہے، کسی عضو کو۔ ولیس التلف مستحق علیہ، اور تلف کرنا اعضاء کو یہ اس کی سزا نہیں ہے۔ یبقی الوجہ والرأس، اور سر اور چہرے پر بھی نہیں مارا جائے گا، یہ پیچھے ہم اس کی وجہ پڑھ چکے ہیں۔ چہرے پر ماریں گا تو اس کی تخلیق بدل جائے گی، چہرہ اس کا بدل جائے گا۔ سر میں ماریں گے تو سر جو ہے مجمع الحواس، اس میں تمام حواس اس میں جمع ہوتے ہیں، اور ہو سکتا ہے اس کی عقل زائل ہو جائے اس سے۔ اور 3 چیزیں آئی تھی، الوجہ، اتقہ الوجہ والرأس والمذاکیر، اور شرمگاہوں پہ نہیں مارے گا تاکہ اسے اس کی وجہ سے بندہ مار سکتا ہے۔ جی ماری یفرقو، اس کو تقسیم کر کے مارا جائے گا اس کے اعضاء پر، تقسیم کیا جائے گا ان کوڑوں کو اس کے اعضاء پر۔ جی اس کے سارے کپڑے نہیں اتارے جائیں گے، بلکہ اوپر اور نیچے والے جو زائد کپڑے ہیں، جیسے نیچے کوئی بنیان وغیرہ پہنی ہے یا کوٹی پہنی ہوئی ہے، اوپر والی میں اتار لیا جائے گا، کیونکہ ان کپڑوں کا باقی رہنا یہ درد کے حاصل ہونے سے روکتا ہے۔ لیکن اگر اس نے ایک قمیض پہنی ہوئی ہو تو اسی قمیض کے اوپر سے حد قذف ماری جائے گی، اس کے لیے وہ بھی نہیں اتاری جائے گی۔ حد زنا میں کیا کہا تھا بھلا؟ شرمگاہ کے علاوہ باقی کپڑے، ستر کے علاوہ باقی کپڑے جو ہیں وہ اتارے جائیں گے، اور نہیں اتارے جائیں گے اس کے کپڑے سوائے اس کے کہ اتاری جائے گی اس سے فرو اور حشو۔ پیچھے ان کے معنی پڑھ چکے ہیں آپ حاشیے میں۔ آگے اگر غلام ہو، جس نے تہمت لگائی تھی وہ غلام ہو، تو اس کو کوڑے لگانے ہیں 40۔ لأن حد العبد علی النصف من حد الاحرار، غلام کی جو حد ہے یہ آزادوں کی حد سے نصف ہے۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ آیت تو مطلق ہے، اللہ نے فرمایا والذین یرمون، جو کوئی بھی تہمت لگاتے ہیں ان کی سزا کیا ہے؟ فجلدوہم 80 جلدتن، تو یہ غلام کی آدھی کیسے ہو گئی پھر؟ قلنا مراد الآیت الاحرار بدلیل قول تعالی ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا، کہتے ہیں آیت میں آزاد لوگوں کا ذکر ہے، اس پر دلیل کیا ہے؟ اس سے اگلی آیت کے اگلے الفاظ جو ہیں والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة
بلا تقبل لهم شہادتنا ابدا، ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو. تو گواہی کن کی قبول ہوتی ہے؟ آزادوں کی، غلاموں کی؟ اس لیے آیت میں ذکر بھی کن کا ہے؟ آزاد لوگوں کا ہے. غلام کی سزا وہاں بیان ہی نہیں ہوئی، آزاد کی بیان ہوئی ہے. اور غلام کی سزا جو ہے وہ 40 کوڑے ہے. وہ اس طرح سے حدیث سے ثابت ہے کہ آزاد کی سزا جو ہے وہ غلام کی سزا آزاد کے مقابلے میں نصف ہوتی ہے. تو اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوگی. آگے احسان یہ ہے کہ بندہ مقذوف جس کو تہمت لگائی گئی وہ آزاد ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، مسلمان ہو اور فعل زنا سے پاک ہو. بلکہ وہ جو نصف سزا والی آیت ہے وہ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا علیہن نصف ما علی المحصنات من العذاب، کہ لونڈیاں جو ہیں ان پر نصف ہے اس عذاب کا، اس سزا کا جو کہ آزادوں پر ہے. اور والحرائر والعقل والبلوغ، عقل اور بالغ ہونا کیوں ضروری ہے؟ لأن العار لا يلحق بالصبي والمجنون، کیونکہ جو بالغ نہیں ہوتے یعنی بچے اور جو عقل نہیں ہوتے یعنی مجنون، تو ان کو آر وہ لاحق نہیں ہوتی، جو اس تہمت کی وجہ سے انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ان چیزوں کا. لآدمی تحقق فعل زنا منہما، کیونکہ ان سے فعل زنا ہو بھی نہیں سکتا اور انہیں اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا، اس لیے انہیں آر لاحق نہیں ہوتی. اور مسلمان ہونا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ حضور نے فرمایا من اشرک باللہ فلیس بمحصن، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو اور والعفت، پاک ہونا ضروری ہے. کیونکہ لأن غیر العفیف لا يلحقه العار، کیونکہ جو غیر عفیف ہو، جو پاک نہ ہو، جس نے زنا کیا ہو اس سے پہلے، اسے اگر کوئی کہے گا بھی زانی تو اسے یہ شرم اس میں آنی نہیں ہے. اس لیے اسے جب آر نہیں ہونی تو شرم نہیں ہونی، تو حد قذف کا حق کس وجہ سے دیا گیا تھا؟ بنا لی انه یلحق العار، کیونکہ اسے آر لاحق ہوتی ہے. تو وہ اسے لائق، جس کو نہیں لائق ہوتی تو اس کو تہمت لگانے والے کو حد بھی جاری نہیں کی جائے گی. آگے ترجمہ کر دے والاحسان. پاک فعل زنا سے. آگے ابن الزانیتی، جس نے کسی بندے کے نسب کی نفی کی اور یوں کہا کہ تو اپنے باپ کا نہیں ہے، یا یہ کہا کہ اے زانیہ کے بیٹے، حالانکہ اس کی ماں محسنہ ہے، پاک دامن ہے اور فوت ہو گئی ہے، اور بیٹے نے اس کی حد کا مطالبہ کر دیا، تو حد القاذف، تہمت لگانے والے کو حد جاری کی جائے گی. کیا کہا تھا اس نے؟ تو اپنے باپ کا نہیں ہے، یا یہ کہا کہ تو، اور حالانکہ اس کی ماں جو ہے وہ محسن تھی یا زانیہ نہیں تھی، اس کا زنا کرنا کبھی ثابت ہوا ہی نہیں، اور بیٹے نے اس کی اس ماں کو تہمت لگانے والے سے حد کا مطالبہ کیا، تو اس کو حد جاری کی جائے گی تہمت لگانے والے کو. لأن النسب انما ينفى عن الاب اذا كانت الام زانیہ، کیونکہ جب باپ سے نسب کی نفی تب ہوتی ہے جو اپنے باپ کا نہیں ہے، تب کہا جاتا ہے جب ماں زانیہ ہو. تو کقولی زنت ام فیکون قاذفا وقد قالوا كان يجوز ان يقال ان هذا ينسبه. اسی طرح اور الفاظ میں بولے ہے زانیہ کے بیٹے، تو یہ الفاظ بالکل صریح ہیں، واضح ہیں، اس پر بھی حد جاری کی جائے گی. اب تہمت کس پر لگی ہے؟ ماں پہ، لیکن اس سے بیٹے کو بھی آر ہوتی ہے، اس لیے بیٹا اس کا مطالبہ کر سکتا ہے. آگے میت کی طرف سے حد قذف کا مطالبہ وہ بندہ کر سکتا ہے کہ میت کو تہمت لگانے سے جس کے نسب میں خرابی آتی ہو. میت کو تہمت لگانے والے کو حد جاری کرنے کا
بندہ کو فوت ہو گیا، اس کو کسی نے تہمت لگائی، تو اب وہ خود تو مطالبہ کر نہیں سکتا، تو اس کی طرف سے مطالبہ ہر وہ بندہ کر سکتا ہے کہ اس میت کو تہمت لگانے سے جس کے نسب میں خرابی آتی ہو تو وہ مطالبہ کر سکتا ہے۔ لأن الآر يتحقق بھی، کیونکہ آر اس کے لیے ثابت ہوتی ہے اس کا جز ہونے کی وجہ سے، فیکون القذف متلاونا له معنی، تو معنی اس کو بھی حد کا تہمت لگ رہی ہے، بظاہر تو اس کے رشتہ دار کو لگ رہی ہے نا، ماں کو یا باپ کو یا جو کوئی بھی ہے جو فوت ہو گیا، لیکن معنی اس کو بھی، جس کو اس کی وجہ سے آر لاحق ہوتی ہے، اسے بھی تہمت لگ رہی ہے، اس لیے وہ مطالبہ کر سکتا ہے۔ نہیں مطالبہ کر سکتا حد قذف کا میت کے لیے مگر وہ بندہ کہ واقع ہوتی ہے خرابی جس کے نسب میں اس میت کو تہمت لگانے کی وجہ سے۔ آگے اویل ابدی، اگر مقذوف جس کو تہمت لگائی گئی ہے اگر وہ محسن ہے، تو اس کا اگر کوئی کافر بیٹا ہے جو محسن نہیں ہے، یا اس کا کوئی غلام ہے جو وہ بھی ظاہر غلام بھی محسن نہیں، محسن ہونے کے لیے آزاد ہونا اور مسلمان ہونا شرط ہے، تو اس کا کوئی ایسا رشتہ دار ہے جو کہ بیٹا ہے، مثلا وہ مسلمان نہیں ہے، تو وہ بھی حد کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ جس کو تہمت لگی ہے وہ کیا تھا؟ محسن تھا، آزاد عاقل بالغ مسلمان تھا، تو جس کو جو مطالبہ کرنے والا ہے، جس کو اس کی جو مطالبے کا حق ہے، وہ محسن نہیں ہے، یعنی یا تو غلام ہے یا پھر مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے، تو وہ حد کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ امام ظفر فرماتے ہیں کہ یہ مطالبہ نہیں کر سکتے کیونکہ قذف ان کو لگی نہیں ہے۔ لنا انہ ایرہ بقذف محسن فیجب علیہ الحد، ہماری دلیل یہ ہے کہ یہ جو بچہ ہے، بیٹا ہے، کافر ہے، یہ غلام ہے، باپ کو تہمت لگانے کی وجہ سے اس کو آر لائق ہوئی ہے، اس وجہ سے یہ مطالبہ کر سکتا ہے۔ جی، جب ہو مقذوف محسن، جائز ہے اس کے کافر بیٹے کے لیے یا غلام کے لیے کہ وہ مطالبہ کرے حد کا۔ آگے کوئی بندہ ہے غلام کسی کا، اس غلام کے مولا نے غلام کی ماں کو تہمت لگائی، غلام کی آزاد ماں کو غلام کے مولا نے تہمت لگائی ہے، تو غلام اپنے مولا سے حد کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ غلام کی ماں کو غلام کے مولا نے تہمت لگائی ہے، تو غلام مولا سے حد کا مطالبہ نہیں کر سکتا، مولا کے خلاف حد کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ لأنه لا يملك مطالبة مولاه بحد القذف لنفسه، کیونکہ وہ اپنے لیے اپنے مولا سے حد کا مطالبہ نہیں کر سکتا، تو اپنی ماں کے لیے بھی نہیں کر سکتا۔ اپنے لیے حد کا مطالبہ مولا سے نہیں کر سکتا تو ماں کے لیے نہیں کر سکتا۔ نہیں ہے جائز غلام کے لیے کہ وہ مطالبہ کرے اپنے مولا سے اپنی ماں، آزاد ماں کی تہمت کا۔ آگے کسی بندے نے کسی کو تہمت لگائی یا اس نے اقرار کیا کہ میں نے فلاں کو تہمت لگائی تھی، بعد میں اس اقرار سے رجوع کرنا چاہتا ہے، نہیں جی میں نے غلط کہہ دیا تھا، تو اس طرح اس کا رجوع قبول نہیں ہوگا۔ ایک دفعہ اس نے کسی کو بات کہہ دی، کسی کو پہ تہمت لگا دی، تو جو اس نے کرنا تھا وہ تو اس نے کر دیا، سننے والے کو جس کو تہمت لگی ہے اسے تو اس سے آر لائق ہونی ہے، اس کے ساتھ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، تو اب وہ کہے کہ میں اس سے رجوع کرتا ہوں، اس پر توبہ کرتا ہوں، اس کا رجوع قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس سے تعلق بھی حق الآدمی یہ، کیونکہ اس کے ساتھ انسان کا تعلق ہے، اور انسان تو جو اس نے اسے کہنا تھا وہ تو اسے کہہ دیا، جو اسے شرم لائق ہونی تھی وہ ہو گئی، بعد میں اس نے رجوع کر لیا تو کیا فائدہ اس کا۔ کیونکہ اس سے آدمی کا حق تعلق رکھتا ہے۔ آگے ومن قال یا نبتیو، کسی نے من قال یا عربی، کس نے عربی کو کہا اے نبتی، اس پر حد جاری نہیں ہوگی۔ نبتی جو ہے نا یہ قوم ہے عراق میں، ان کی مذمت کرتے ہوئے ان کی طرف منسوب کیا جاتا تھا، کسی نے کہا مسلیہ چڑیا، یہ اس سے اس پر
حد جاری نہیں ہوگی کہ اس نے اس کا نسب بدل دیا ہے، بھائی خاندان بدل دیا ہے۔ یہ کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جو کسی ان لوگوں کی بری صفات بیان کرنے کے لیے ان کی طرف وہ کسی پر لفظ بول دیے جاتے ہیں۔ جیسے کسی کے کہا تو مسلیوں نے کام شروع کیتے ہیں، مطلب ہے یہ ان کی کوئی اچھی عادت نہیں ہے، تو اس کی طرف ان کی عادت کو منسوب کیا گیا ہے، نہ کہ خاندانی نسبی طور پر اس بندے کو ان کے ساتھ منسوب کیا گیا ہے۔ کشمیری والے کام نہیں مثلا، تو یہ نہیں کہ اس کا نسب بدل دیا ہے، اس سے نسب نہیں بدلا جی۔ جس طرح مثلا وہ کیا ہوتے ہیں، کسی بندے کا یا بنا ما سمائی آسمان کے پانی کے بیٹے، تو یہ تہمت نہیں ہے۔ پچھلے مسئلے میں کیا یراد بے تشبیہ فی الاخلاق کی بات میں فساد، اس میں اخلاق اور عدم فصاحت کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے۔ پچھلے مسئلے میں اس میں کیا کہا بولا، یہ عامر بن حارثہ ازدی کا یہ لقب تھا، اور اسے لقب اس لیے دیا جاتا تھا کہ وہ مال ایسے لوگوں پر بہاتا تھا قحط کے زمانے میں جیسے بارشیں برستی ہیں، یعنی لوگوں کو کھانے کھلاتا تھا۔ اور وہ ام المنذر ابن القیس کانت تلقب، اور منظر بن قیس کی ماں کو اس کے حسن و جمال کی وجہ سے یہ لقب دیا جاتا تھا کہ ابن ام السما اسے کہتے تھے۔ تو جس نے یوں کہا کہ اے ام سما کے بیٹے، ما سما کے بیٹے، تو یہ قاذف نہیں ہے، لأنه يحتمل المدح، کیونکہ اس میں یہ بھی ہے کہ وہ کسی کے اچھے اخلاق کی، یا اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کسی کے اچھے اخلاق کی یا اس کی سخاوت کی تعریف کر رہا ہے، تو اس وجہ سے اس میں حد جاری نہیں ہوگی۔ اس میں احتمال ہو گیا ہے کہ یا تو تہمت کا بھی احتمال ہے، اور اس میں سخاوت کا بھی احتمال ہے، سخاوت کی تعریف کا بھی، تو وہ سمجھ لیں گے، اس لیے اس پر حد جاری نہیں ہوگی۔ جہاں شک پڑ جائے گا تو شک سے حدود ساکت ہو جاتی ہیں، اس لیے حد ساکت ہو جائے گی۔